منگولوں کے لیڈر تاتاری خان مسلم اور روسی ریاستوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تاتاری خان نے ان روسیوں اور مسلمانوں کو ان کے اپنے اپنے علاقوں میں داخلی آزادی دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے روسی قوم ایک بار پھر ابھر کر سامنے آتی ہے اور ان مسلم ریاستوں پر پھر سے قابض ہو جاتی ہے۔ تقریباً 16ویں صدی کے شروع میں ہی مغربی تقریباً نصف الارض یعنی اسپین، پرتگال، فرانس اور برطانیہ جیسے ملک سامراجیت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سامراجیت کے سفر کے لفظی میننگ کہ کوئی بھی ملک جب اقتصادی، معاشی یا سیاسی مقصد کے لیے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتا ہے، اسے سامراجیت کہا جا سکتا ہے۔ 1898 جب ہائی لینڈ انڈونیشیا کا کنٹرول سنبھالتا ہے، اس ٹائم پر یہ روسی قوم تقریباً 170 مربع میل علاقہ پر قبضہ کر چکی تھی۔ یہ ایک طرف تھی روسی قوم کی سامراجیت اور دوسری طرف تھی یورپین کنٹریز کی سامراجیت۔ ان دونوں کا مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کا طریقہ خاصاً مختلف تھا، لیکن ان کا مقصد بالکل ایک ہی تھا کہ قوموں اور ملکوں کو محکوم بنایا جائے اور ایک دوسرے پر فوجی اور سیاسی برتری حاصل کی جائے۔ لیکن یہ کیوں کرتے تھے؟ روسی پرنس ہلارین کے تاریخی جملے جو کہ آج بھی ہسٹری میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں: روسی سرزمین ایک عظیم سرزمین ہے، روسی قوم ایک عظیم قوم ہے اور اس کے کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی لیڈر ہے، اس کو حق ہے کہ وہ دوسری ریاستوں پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ اگر روسی زمین عظیم سرزمین ہوتی تو کیوں روس مغربی سرحدوں کی طرف ہجرت کر کے جاتا؟ کیوں وہ دوسری ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتا؟ اگر یہ عظیم قوم ہوتی تو پھر روسی قوم کیوں مغربی فرنگی اور مغرب کے کلچر کو کیوں اپناتی؟ لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ روسی قوم کے پاس صرف ایک ہی پلان نہیں تھا، بلکہ پلان اے فیل ہونے پر، پلان بی فیل ہونے پر پلان سی آلریڈی تیار کر چکے تھے۔ پلان اے، پلان بی، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا۔ آج بھی کئی شرپسند ملک ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسرائیل، جو کہ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد شام، ایران اور مصر کے جیسے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن 75 سالوں سے فلسطین کو ہی نہیں ہرا سکا۔ اسرائیل ورسز فلسطین کا ٹاپک ہم نے ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کیا، نیچے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں روس قوم کا پہلا مقصد گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا تھا، جو کہ مالدیپ اور کوسٹا ریکا جیسے ملکوں میں یہ موجود تھا۔ گرم پانی تک پہنچنے کے لیے روس کے پاس دو ہی راستے تھے: مشرقی یورپ کو کراس کرتے ہوئے استنبول پر قبضہ کرتا، یا پھر دوسرا راستہ جو کہ جنوبی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے خلیج فارس اور بحر ہند کے راستے سے یہ گرم پانی تک پہنچ سکتا تھا۔ روسیوں کے لیے یورپین ملکوں کو کراس کر کے گرم پانی تک پہنچنے کا آپشن تو بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ یورپین کنٹریز قدم قدم پر روس کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ اب خلیج فارس اور بحر ہند کے راستے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو کرنا کیا تھا؟ صرف مسلم ریاستوں پر قبضہ۔ یہ کام یہ کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ آگے کی سٹوری بڑی ہی دردناک ہے۔ مسلم ممالک تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے روسیوں سے بالکل الگ تھے۔ روسی خود جانتے تھے مسلم ممالک پر قبضہ کرنا خلاف واقعہ صورتحال ہوگی، لیکن یہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ روسی جن علاقوں پر قبضہ کرتے وہاں لوگوں کو سرعام قتل کر دیا کرتے تھے۔ کوئی مسلم تحریک اگر مزاحمت کرتی بھی تو اس کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ کازان علاقہ فتح کرتے ہی وہاں تمام مردوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جس قبیلے کو بھی فتح کرتے اسے خون سے نہلا دیا کرتے تھے۔ صرف ایک قبیلے چرکس کی بات کی جائے تو قریباً 20 لاکھ لوگ جو کہ ترکی ملک ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف ہجرت کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے۔
قتل ہونے والے لوگوں کی کاؤنٹنگ کرنا بھی مشکل ہے۔ اب روس آرمی جو کہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرتی چلی جاتی تو وہاں پر روسی قوم کو رہنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ بچے کچھ مسلمانوں کو شہروں سے نکال کر دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے اور دیہاتوں میں زرخیز زمینوں سے مسلمانوں کو بنجر زمینوں کی طرف دھکیل دیتے تھے تاکہ زراعت کے ذریعے روسیوں کو معیشت مضبوط کی جا سکے۔ مسلمانوں کی افرادی قوت پر تباہ کن ضرب لگانے کے بعد مسلمانوں کی معیشت کو بھی تباہ کیا گیا، لیکن ایک کام جو کہ ابھی بھی کرنے کو باقی تھا، مسلمانوں کی تہذیب کو قتل کیا جائے۔ یہ کام ایک ہی طرح سے ممکن تھا کہ آنے والی نسل کو ایجوکیشن کے ذریعے عیسائیت کا سبق پڑھایا جائے۔ کسی بھی قوم کے لیے ایجوکیشن سسٹم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہم نے ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کیا، یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔